ثاقب سلیم ماضی کی دھن سے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ وہ 1890 کی دہائی کی ایک دوپہر تھی۔ علی گڑھ میں سر سید احمد خان کے کمرے میں لاہور سے آئے سید ممتاز علی نے اپنی لکھی ایک کتاب دکھائی۔ جیسے ہی کتاب خان صاحب نے پڑھنا شروع کی ویسے ہی ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ان کے چہرے پر غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے کتاب کے پنے پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیے۔ اسی وقت خان صاحب کا نوکر ان کو کھانے پر بلانے آ پہنچا اور ممتاز صاحب نے کوڑے دان سے اپنی کتاب کے پھٹے ہوئے ورق سمیٹ لیے اور بھاری من سے لاہور واپس آ گئے۔ یہ کتاب جس کو دیکھ کر سر سید غصہ ہو گئے تھے، عورتوں کے اسلام میں برابری کے حق کو نمایاں کرنے کے لیے لکھی گئی حقوق النسواء تھی، جس کو ممتاز علی نے سر سید کے انتقال تک شائع نہ کیا اور کتاب 1898 میں سر سید کے انتقال کے بعد ہی چھپی۔ ایسا اس کتاب میں کیا تھا اور یہ سید ممتاز علی کون تھے؟ پہلے بات کرتے ہیں ممتاز علی کی، جنہوں نے عورتوں کے حق میں ایسی انقلابی کتاب لکھی کہ سر سید جیسے جدید سوچ کے حامی بھی اسے پچا نہ سکے۔ ممتاز علی دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علموں میں سے ایک تھے اور مولانا محمود الحسن کے ساتھی بھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں میں عورت کی پستی کی وجہ اسلام کی غلط سمجھ ہے۔ عام سمجھ کہ عورت کو کمتر سمجھنا اور گھر میں قید کر دینا اسلام کا پیغام ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بے بنیاد ہے۔ ممتاز علی نے اس پوری کتاب میں قرآن، حدیث اور انسانی سمجھ کو سامنے رکھتے ہوئے عورتوں کے خلاف سماج کی برائیوں کو نکارا ہے۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم کے بعد حوا کو اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ اس کا جی بہلا سکے اور خدمت کر سکے۔ اس پر ممتاز نے کہا کہ یہ ماننا کہ اللہ جو سب جاننے والا ہے پہلے آدم کو بنائے اور پھر اس کی ضرورت کا سوچے، بے دینی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنانے سے پہلے کل کائنات بنائی، ایسے ہی یہ سمجھ زیادہ صحیح لگتی ہے کہ اللہ نے حوا کو بنانے سے پہلے اس کے لیے آدم کو بنایا۔ پردے پر انہوں نے قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ لحاظ اور شرم کے دائرے میں رہنا عورت اور مرد دونوں پر ہی فرض ہے۔ سطر ڈھکنے کا حکم دونوں کے لیے ہے، لیکن چہرہ ڈھکنا، ہاتھ ڈھکنا یا عورت کو گھر میں بند کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ڈر سے کہ عورت کو بدنیت لوگ دیکھیں گے، اسے گھر میں بند کر دینا ایسا ہے کہ آپ چوری کی سزا چور کے بجائے مظلوم کو ہی دینے لگیں۔ عورت کی پڑھائی پر یہ ماننا کہ کچھ پڑھائی یا کتاب عورتوں کے لیے صحیح نہیں ہے اور اس سے ان پر غلط اثر پڑے گا بے بنیاد ہے۔ ممتاز علی نے پھر قرآن حدیث کی روشنی میں یہ دلیل دی کہ جو کتاب یا پڑھائی گناہ ہے یا فتنہ پیدا کر سکتی ہے وہ عورت اور مرد دونوں کے لیے بری ہے۔ عورتوں کی گواہی کے آدھا ہونے پر بھی انہوں نے یہ جرح پیش کی ہے کہ پیسوں کے لین دین کے علاوہ ہر جگہ عورت کی گواہی مرد کے برابر ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک حدیث بھی پیش کی ہے۔ پوری کتاب میں انہوں نے ایک ایک مدعا اٹھا کر اس کی جرح کر یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام عورت اور مرد میں تفریق نہیں کرتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اس کتاب سے کچھ سیکھتے، اور ہوا یہ کہ کتاب کی 1000 کاپیاں چھپی اور دوسری دفعہ کبھی چھاپے خانے تک نہ پہنچی۔ آج یہ کتاب اور اس کے اوراق ماضی کی دھند میں دھندلا چکے ہیں۔ شکریہ۔